الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچپن کا آغاز ہوتا ہے، پھر لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ ہر مرحلے کی اپنی ضروریات ہیں۔ جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنی زندگی کے غم اور خوشی کو وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکے۔ وہ خود شادی شدہ زندگی گزار کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے۔ شریعت نے اس کے لیے نکاح کو عبادت کا رتبہ عطا کیا۔ چنانچہ دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، وہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے۔ لہذا جو انسان نکاح کرے اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرے، حقوق العباد کو بھی پورا کرے، تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان۔ گویا نکاح سے پہلے انسان جتنا بھی عبادت گزار بن جائے، اس نے آدھے حصے پر عمل کیا، بقیہ آدھا حصے پر عمل ہوتا ہے جب وہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی گزارتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ دنیا کے فلاسفروں نے اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے بڑی کتابیں لکھیں،
مضامین لکھے، ریسرچ پیپر لکھے، مگر ہر ایک کو کئی پیراگراف لکھنے پڑے اس تعلق کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن قربان جائیں قرآن مجید کی خوبصورتی پر، جامعیت پر، کہ اس نے ایک لفظ کے ذریعے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو واضح کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ گویا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لباس کیوں کہا گیا؟ اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ کہ لباس کے ذریعے سے انسان کو زینت ملتی ہے، اس لیے وہ محفلوں میں خوبصورت اور بہترین لباس پہن کر جاتا ہے، شادی بیاہ کے لیے خاص طور پر اچھے لباس بنواتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ لباس سے میری شخصیت کے جمال میں ایک نکھار آئے گا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لباس سے انسان کو سردی گرمی سے بچاؤ ہوتا ہے۔ اگر بغیر لباس کے انسان کو سردیوں میں باہر نکلنا پڑے تو انسان ٹھٹھر کے مر جائے، اور گرمیوں میں نکلنا پڑے تو سورج کی تپش سے انسان کی جلد ہی جل جائے۔ تو لباس انسان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زندگی کے غموں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بچاؤ بن جاتے ہیں، شیلٹر بن جاتے ہیں، پروٹیکشن بن جاتے ہیں۔ لیکن ایک اور بھی جواب دیا ہے بعض مفسرین نے۔ وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا گیا کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ لباس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی جسم کے۔ گویا یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ اب اتنا قریب دنیا کا کوئی اور انسان ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ وہ قرب کا لفظ ہے کہ جس نے میاں بیوی کے اس بنیادی تعلق کو اچھی طرح واضح کر دیا۔ چنانچہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام نے اس شادی کو وقت گزاری کے لیے کوئی سبب نہیں بتایا، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عمل بتایا ہے۔ تو میاں بیوی جو نکاح کرتے ہیں گویا پوری زندگی اکٹھی گزارنے کے لیے عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ اس آیت سے معلوم ہوا
کہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد کو عورت کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، دونوں پرسکون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہ کر، اور اگر اکٹھا نہ ہو تو زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا گیا۔ یہاں قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک مودت کو اور ایک رحمت کو۔ یہ بھی قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ مودت کا لفظ استعمال کیا گیا میاں بیوی کے لیے جوانی کی زندگی میں، کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک دوسرے سے کسی موقع پر کچھ خفا بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے دونوں کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ان کو ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ اب اس موقع پر وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب رہیں، اس کے لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے۔ گویا یہ بتایا گیا کہ جب تم جوانی سے گزر کے بڑھاپے کی زندگی میں پہنچو گے تو خاوند یہ سوچے کہ میری بیوی نے اپنی پوری جوانی میری خدمت میں گزار دی، اب بوڑھی ہو گئی، اب مجھے اتنے اچھے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا ہے، اور بڑھاپے میں اگر بیوی سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو مجھے اس کو معاف کر دینا ہے۔ اور دوسری طرف بیوی یہ سوچے کہ یہ خاوند وہ ہے جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی جوانی جگا دی، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے یا اس کے اندر بے حوصلگی آ گئی تو مجھے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے، کیونکہ اس نے زندگی کا اتنا اچھا وقت میرے ساتھ گزارا ہے۔ تو ایک دوسرے کے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ رکھنا، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی الفت و محبت میں، پیار میں گزر جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شریعت نے ہمیں بتلایا کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے ساس اور سسر بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا نکاح کے بعد انسان کی دو مائیں اور دو باپ ہو گئے، اور بیوی کی بھی دو مائیں اور دو باپ ہو گئے۔ اب اگر شریعت کی بتائی ہوئی اس بات پر ہم عمل کریں اور لڑکی اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی نظر سے دیکھے، سسر کو اپنے باپ کی نظر سے دیکھے، تو کوئی درمیان میں پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ پریشانی تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کی بات کو تو آرام سے برداشت کر لیتی ہے اور ساس کی سمجھانے والی مشورے کو بھی وہ برا سمجھتی ہے، یا دوسری طرف ساس اگر بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے تو درمیان میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی۔ پریشانی شروع اسی طرح ہوتی ہے کہ بہو چھوٹی سی غلطی کرے تو ساس اس کو دوسروں کو بتاتی پھرتی ہے،
اور اس کی اپنی بیٹی اس سے 10 گنا زیادہ بڑی غلطی کر لے تو ماں اس کو چھپاتی پھرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا جائے اور بہو کو بیٹی کا درجہ دے دیا جائے تو گھر کے اندر کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیے شریعت نے ہمیں کتنا اچھا اصول بتایا۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے کی بچیاں جب اپنے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو 99% بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا گھر بسانا ہے۔ اب یہ خاوند پر منحصر ہے، اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لڑکی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں کو چاہیے، ہسبینڈ کو اور وائف کو، کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی بھی نہیں جدا ہوتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ وہ تیسرا بندہ مرد کے گھر والے ہو سکتے ہیں، یا عورت کے گھر والے ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور تیسرا بندہ ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ تھرڈ پرسن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں آتی ہیں۔ تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ میاں اور بیوی نے کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی ایکویشن کو ان بیلنس نہیں ہونے دینا۔ اس کا ایک آسان اصول ہے، وہ یہ کہ جب شادی ہو تو اس وقت لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے جتنے ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ اچھی PR رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے، یعنی یہ رسپانسبلٹی وائف کی ہونی چاہیے، اور ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کے جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کی ساتھ اچھی PR رکھنے کی ذمہ داری وہ قبول کر لے۔ اب جب خاوند بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے گا اور بیوی خاوند کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھے گی تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں کی زندگی بہت خوشیوں بھری پرسکون گزرے گی۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت و پیار کی زندگی گزاریں۔ چنانچہ بتایا گیا کہ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈز بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹس۔ جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، اور جب دل آپس میں جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹرو لو ڈز ناٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہینڈز، اٹ کنسسٹ آف ہولڈنگ ہارٹس۔ تو اصل میں یہ جو شادی کا ایک یعنی رشتہ ہے، یہ دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ سر سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کہیں سر پہ نہ بٹھا دیا جائے، پاؤں سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ بنا لیا جائے، پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو محبت سے اپنے دل کے قریب رکھا جائے۔ تو جب میاں بیوی دونوں محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً گھر کے اندر سکون ہوتا ہے۔ شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے
کہ خاوند نے بیوی کے ذریعے گناہ سے بچنا ہوتا ہے اور بیوی نے اپنے خاوند کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے. جب دونوں ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں گے تو ان کو اللہ کا قرب ملے گا، گھر پہ برکتوں کی، رحمتوں کی بارش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو سرخروئی نصیب ہوگی. تو اس لیے چاہیے کہ محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزاری جائے. انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، مگر کامیاب زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر تحمل مزاجی ہوتی ہے. تحمل مزاجی کہتے ہیں پیشنس کو، کہ انسان کسی بھی بات پر انسٹنٹینیسلی ریئیکٹ نہ کرے، بلکہ اگر کوئی بات سامنے آئی بھی تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے اور پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے یا زبان سے لفظ بولے. ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ذرا سی بات پر میاں بیوی میں آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور بس پھر وہ آرگومنٹ ایسی چلتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. اور لکھے پڑھے لوگ کئی مرتبہ یہ غلطی کر جاتے ہیں. چنانچہ مجھے ایک ملک میں بتایا گیا کہ دو میاں بیوی تھے، دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور 23 سال کی زندگی گزارنے کے بعد ان میں سپریشن ہو گئی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ بنی کہ ایک دن میاں دیر سے اٹھے، دفتر جانا تھا تو واش روم کو یوز کر رہا تھا، تو خاوند صاحب نے کچن کے شینک کے اندر ٹوتھ پیسٹ کی اور اس کے بعد اپنے دفتر چلے گئے. جب وائف آئی اور اس نے دیکھا کہ کچن کے شینک کے اندر جو ہے یہ ٹوتھ پیسٹ کی گئی تو اس کو بہت غصہ آیا. چنانچہ جب خاوند دفتر سے واپس لوٹا تو بیوی تو پہلے ہی غصے میں تھی. اس نے کہا کہ بس تم بہت ہی رف ہو اور بہت ہی ٹف ہو اور تمہارے اندر تو سوفسٹیکیشن ہے ہی نہیں، تمہیں ایٹیکیٹس نہیں آتے، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں. اب بتائیے اتنی چھوٹی سی بات پہ ان میں آپس میں آرگومنٹ شروع ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی. جب میں نے یہ سنا تو اس عاجز نے سن کر یہ کہا کہ واقعی دونوں پی ایچ ڈی لگتے ہیں. تو کہنے والے نے کہا جی کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا انگلش کے پی ایچ ڈی نہیں، اردو کے پی ایچ ڈی. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی، پھرا ہوا دماغ، کہ دونوں کا دماغ پھرا ہوا تھا. ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں 23 سال گزارنے کی کچھ تو لاج رکھنی چاہیے. تو تحمل مزاجی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. کئی دفعہ نوجوان بچے بہت تیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ پلیز سلو ڈاؤن ٹو دی اسپیڈ آف لائف. زندگی کی ایک سپیڈ ہے، اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی. اگر اس سے سپیڈ بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. تو اس لیے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے اندر پیشنس ہو اور جن کے اندر ٹالرنس ہو. دیکھیں آج سائنسی دور ہے اور ہر جگہ مشینری لگ رہی ہے اور لوگ بھی مشینری سے تجربہ رکھتے ہیں. تو جب بھی کوئی مشین بنتی ہے اس کی بنانے میں، ڈیزائن میں
ہر چیز کے اندر کلیئرنس ٹالرنس رکھی جاتی ہے. مثلا شافٹ کا سائز اتنا ہے، اس پر بیرنگ نے فٹ ہونا ہے، تو بیرنگ اور اس کے درمیان اتنی کلیئرنس ہوگی. پھر بیرنگ نے اپنی ہاؤسنگ میں فٹ ہونا ہے، تو اتنے سائز کی اتنی کلیئرنس ہوگی. اس کلیئرنس ٹالرنس کے اصول پر آج پوری دنیا میں مشینیں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں. اگر کلیئرنس کو زیرو کر دیا جائے، نہ کوئی دنیا کی مشین فٹ ہو سکتی ہے، نہ کوئی دنیا کی مشین آپریٹ کر سکتی ہے. بالکل اسی طرح جس میاں بیوی کے درمیان ٹالرنس زیرو ہو جائے تو ان کی زندگی کی گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی. اچھی گاڑی تبھی چلے گی جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کا معاملہ رکھیں. انسان ہے، کبھی کسی کا مزاج کیسا، موڈ کیسا، سوچ کیسی، تو انسان نے اگر کوئی ایسی بات کر بھی دی دوسرے نے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کر لیجئے. ممکن ہے کہ چند ہی لمحوں میں زندگی کا دوسرا ساتھی ریئلائز کر لے اور خود ہی آپ سے وہ جو ہے وہ معافی مانگ لے، سوری کر لے. تو اس لیے ٹالرنس کا ہونا انتہائی ضروری ہے. شادی شدہ زندگی میں جتنی میچورٹی زیادہ ہوگی اتنا اچھا ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، کہ اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی بہت تیز چلتی ہیں. تو زندگی میں اب اگر بھی حالات کے اتار چڑھاؤ کی آندھی آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ پہاڑ کی طرح اس کو برداشت کر لے. اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں. دیکھیے، غور کیجئے، پیشنس ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں جو سرد علاقے میں ہے، تو جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے اس کے پھل ختم ہو جاتے ہیں، پھول ختم ہو جاتے ہیں، پتے گر جاتے ہیں، ٹنڈ منڈ درخت نظر آتا ہے. لیکن اس درخت کو پتا ہے کہ حالات فیوریبل نہیں ہے، مجھے صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے برداشت کرنے ہیں، سنو بھی پڑے گی تو مجھے اس کو برداشت کرنا ہے، اور بالآخر ایک وقت آئے گا کہ یہ نامناسب ماحول بھی ختم ہو جائے گا. چنانچہ وہ درخت کھڑا رہتا ہے، اور سردیوں میں ہم نے درخت کو دیکھا بالکل خشک لکڑی کی طرح نظر آتا ہے. اس پر برف بھی گرتی ہے، ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے پڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ درخت برداشت کرتا رہتا ہے. اور یہ چند مہینے کی بات ہوتی ہے. 3-4 مہینے کے بعد بالآخر سردی کا موسم ختم ہوتا ہے، بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اسی ٹنڈ منڈ درخت کے اندر سے پھر کونپلیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ شاخیں بنتی ہیں، ان کے اوپر پھول لگتے ہیں، وہ پھل بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس درخت کو پھر پھلوں سے نواز دیتے ہیں، اس پر بہار آ جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے بیوی اور خامند کو کہ اگر کبھی ناموافق حالات بھی پیش آ جائیں تو یہ ہمیشہ تو حالات ایسے نہیں رہتے. صبر کے ساتھ اگر وائزلی اس وقت کو گزار لیا جائے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سرکمسٹانسز کو فیوریبل کر دیتے ہیں اور انسان کو پھر بہار جیسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. تو اس لیے زندگی کی اس اونچ نیچ کے حالات میں جو اچھے انداز سے زندگی گزارے وہی کامیاب میاں بیوی ہوتے ہیں. اس لیے کسی نے کہا کہ ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا کام کرنے کے لیے
بڑے دل ہونے چاہیے. تو شادی کے بعد نوجوان بچوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا کر لیں اور زندگی کے ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اسی سے کامیابی ہو جائے گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب زندگی گزرے گی. ہمیں مصیبت وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگنور کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے پریشانیاں اٹھاتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ کراچی کے ایک کپل تھا. دونوں میاں بیوی نوجوان تھے, 30 سال کے قریب کی عمر تھی. انہوں نے میری طرف رجوع کیا, کہنے لگے کہ جی ہم دونوں نے بہت اچھی طرح بیٹھ کے سوچا ہے, ڈسکس کیا ہے, ہمارے ذہن ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سیپریشن ہو جائے, مگر ہم نے ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا. چونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے تو ہم نے کہا کہ پہلے آپ کو بتا دیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چند مہینوں کے لیے اس فیصلے کو ڈیفر کر دیں اور جیسے میں کہوں آپ اپنی زندگی کو ویسے گزاریں. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اب میں نے ان دونوں سے جب بات چیت کی اور معلوم کیا تو میں نے تھوڑی دیر میں فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ اصل میں خاوند کا تھا کہ ان دنوں پورے ملک کے اندر بزنس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ بہت کم تھیں اور ہڑتالیں ہو رہی تھیں. کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا اور ہڑتال کی کال مل جاتی تھی اور کئی دن مارکیٹیں بند رہتی تھیں. ادھر اس لڑکے نے پیمنٹس کرنی ہوتی تھی اور جب اس کی انکم نہیں تھی تو صاف ظاہر اس کو پریشانی ہوتی تھی. اب وہ نوجوان جب شام کو گھر واپس آتا تو بہت سیریس ہوتا اور بہت پریشان ہوتا کہ میرے بزنس کا کیا بنے گا. اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو بیوی جب اس کا چہرہ دیکھتی کہ یہ بہت ہی سیریس ہے تو وہ تو کھانا بنا کر 1-2 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کہ میرا خامند آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. جب وہ خامند کو دیکھتی کہ اتنا سیریس ہے تو وہ ذہن میں یہ سوچتی کہ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں, یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا, لائک ہی نہیں کرتا. تو اس عورت کو بھی پھر غصہ آتا کہ بھئی میں اس کے لیے اتنے انتظار کے میں بیٹھی رہی اور یہ آتا ہے تو اس کا منہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا. چنانچہ ایک لفظ سے بات شروع ہوتی اور they used to end up with the discussion and arguments. اب روز کا جھگڑا. بالآخر دونوں نے سوچا کہ ہم اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اچھا ہے. جب میں نے ان کی یہ کیفیت معلوم کر لی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ چند مہینے ذرا اس معاملے کو مؤخر کریں اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کریں. وہ پوچھنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ خاوند کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. تو اس خاوند کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی, آپ کے بزنس کا معاملہ اچھا نہیں چل رہا, یہ آپ کی بیوی کا قصور تو نہیں ہے,
آپ جب اپنے دفتر کا دروازہ بند کرنے لگا کریں تو اپنے بزنس کی جتنی بھی پریشانی ہے اس کو دفتر کے اندر رکھ کے سب کو لاک لگا دیا کریں، اور جب گھر میں آیا کریں تو آپ بہت فریش اچھے موڈ کے ساتھ، اس لیے کہ بیوی نے تو کوئی قصور نہیں نہ کیا، اس کو تو محبت چاہیے، پیار چاہیے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ریسیو کرنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی، چنانچہ میں نے کہا کہ میاں اس پر عمل کرے اور بیوی اس پر عمل کرے۔ بیوی کو سمجھایا کہ جب خامد آئے تو دروازہ کھولنے کے لیے آپ دروازے پر جاؤ اور اپنے خامد کو مسکرا کے استقبال کرو۔ اب جب انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ٹھیک 1 مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی نے فون پہ رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارا یہ 1 مہینہ ہنی مون کنڈیشن میں گزرا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کوئی ہوں گے ہی نہیں۔ وجہ کیا تھی کہ جب دروازہ کھلتا تھا خامند بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا، بیوی بھی چہرہ دیکھ کر خامند کا مسکرا دیتی۔ جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تو اللہ تعالی ان کو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتے۔ پھر میں نے ان کو ایک حدیث پاک سنائی کہ سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب خامند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں محبتوں بھری زندگی گزاریں۔ اسی لیے اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو بھی جائے تو اس کو جب تک سیٹل نہ کر لیا جائے اس وقت میاں بیوی کو سونا ہی نہیں چاہیے۔ سونے سے پہلے اپنے ڈسپیوٹ کو سیٹل کر کے، اس کو کہتے ہیں سٹ اینڈ سیٹل پالیسی۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ سٹ اینڈ سیٹل پالیسی پر عمل کرے، مل بیٹھے اور ایک دوسرے سے بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور جب تک ایک دوسرے کو نہ سمجھا لیں تب تک نہ سوئیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہو کہ سلجھنے والا ہی نہ ہو تو تب بھی ان کو مجلس کا اختتام اس طرح کرنا چاہیے کہ لیٹ اس ایگری اپون ڈس ایگریئنگ ٹو نائٹ۔ چلیں آج ہم اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پہ ایگری نہیں ہو سکے، تب جا کے سونا چاہیے۔ جب اس طرح میاں بیوی کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے تو زندگی کی مشکلات کوئی مشکلات نہیں رہیں گی۔ ویسے خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ آفٹر وننگ این آرگومنٹ ود دی وائف دی وائزسٹ تھنگ اے ہسبینڈ کین ڈو از ٹو اپالوجائز۔ تو خاوند کو چاہیے کہ وہ بھی سوری کر لے، بیوی کو چاہیے وہ بھی سوری کر لے، تاکہ دونوں محبت پیار کی زندگی گزار سکیں۔ یہ جو محبت ہے یہ دونوں کے دلوں میں ہوتی ہے۔ انگلش میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو۔ خاوند کے دل میں محبت ہوگی تو بیوی کے دل میں محبت کے اور زیادہ جذبات ہوں گے، اور اسی وجہ سے زندگی انسان کی اچھی گزر جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی
کہ خاوند بیوی دونوں جتنی محبت کی زندگی گزاریں گے اتنا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور پیار ملے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ ان دی ہاؤس ہولڈ رن اسموتھلی وین لو آئلز دی مشینری. جب آپس میں محبت و پیار ہوگا تو بس زندگی کی گاڑی بہت اچھی چلتی رہے گی. یاد رکھیں جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب چھوٹے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت چھوٹی ہوتی ہے وہاں پر عیب بڑے موٹے ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی جب گزرے گی تو پھر ایک دوسرے کے غلطی کوتاہیوں سے درگزر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ بھی دیں، ایک دوسرے کو لو بھی دیں، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ فیتھ فل بن کر رہیں. اور جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر دیکھنا کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. چنانچہ انسان کا اگر اندازہ لگانا ہو کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے تو اس کے بزنس سے اندازہ نہیں لگائیں گے، یا اس کے دوستوں کی مجلس سے اندازہ نہیں لگائیں گے، بلکہ اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اور اگر ان کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزار رہا تو پھر یہ اچھا انسان نہیں ہے. اس لیے فرمایا انا خیرکم لأہلی، کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ اچھا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال دے کر بتایا کہ دیکھو میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم الفت و محبت کی زندگی گزاریں اور زندگی کی پریشانیوں کو مل جل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے گاڑیاں ہوتی ہیں دو طرح کی، ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین اور ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین. پیسنجر ٹرین جب چلتی ہے تو آہستہ سپیڈ سے چلتی ہے اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بڑے دنوں کے بعد منزل پہ پہنچتی ہے. لوگ پیسنجر ٹرین پہ ٹریول کرنا پسند ہی نہیں کرتے، بلکہ دفتر کے کام کرنے والے لوگ، بزنس کرنے والے لوگ یہ پیسنجر ٹرین پہ سوار ہی نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے، ضائع ہوتا ہے. ہم تو ایکسپریس ٹرین پر جائیں گے. ایکسپریس ٹرین کیا کرتی ہے؟ یہ بہت سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، اور اگر راستے میں کوئی اسٹیشن آ جائے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سلو ڈاؤن تو ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اسٹیشن کو کراس کرتی ہے اس کے بعد پھر تیز سپیڈ سے چلنا شروع کر دیتی ہے. یہ بہت جلدی منزل پہ پہنچتی ہے اور لوگ کئی گنا زیادہ کرایہ دے کر اس ٹرین پر چلنا، اس ٹرین پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں.
اسی طرح انسانوں کی بھی مثال ان دو ٹرینوں کی سی ہے. ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ تو زندگی میں ایکسپریس ٹرین کی سی زندگی گزارتے ہیں. مثلا ان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارنا، خوشیوں بھری زندگی گزارنا، لہذا وہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اگر کبھی کوئی ڈسپیوٹ، کوئی پرابلم آتا بھی ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ سلو ڈاؤن تو ہوتی ہے لائف کی سپیڈ، مگر وہ پھر تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، معاملے کو جلدی جلدی رفع دفع کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کی منزل کو سامنے رکھتے ہیں. اور کئی لوگ پیسنجر ٹرین کی مانند ہوتے ہیں. چنانچہ بعض میاں بیوی کو دیکھا، ذرا سی بات ہوئی تو دونوں میں آپس میں آرگومنٹ ہونے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا. اب یہ پیسنجر ٹرین چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی ہے، کئی دن ایک دوسرے سے نہیں بولتے. پھر اس کے بعد چلو بولنا شروع کیا اور زندگی کی گاڑی پھر چلنے لگی. تو پھر کسی دن کوئی چھوٹی موٹی بات آ گئی، پھر ڈسپیوٹ شروع ہو گیا، پھر پیسنجر ٹرین کھڑی ہے. چنانچہ ان کے گھروں میں دیکھا ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے. یہ پیسنجر ٹرین کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ اتنے مقبول نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ معاملے کو جلدی سمیٹ کر رفع دفع کر کے محبت کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہے. خامند بیوی کی قدر کرے، بیوی کو چاہیے کہ خامند کی قدر کرے. انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ بہت ناشکر ہے. چنانچہ کئی دفعہ دیکھا کہ خامند بیوی کے لیے جتنا کچھ کر لے، ذرا سی کوئی کوتاہی رہ گئی تو بیوی فوراً گلا دیتی ہے. اور کئی جگہوں پر دیکھا کہ بیوی کتنی قربانی خامند کے لیے کیوں نہ کر دے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو خامند فوراً اعتراض کر دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت دیکھو کہ اللہ gives and forgives. اللہ دیتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے. اور بندے کا حال دیکھو کہ مین گیٹس اینڈ فارگیٹس، کہ مین بندہ لیتا بھی ہے اور بھول بھی جاتا ہے. تو انسان دوسروں کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے اور کوتاہیوں کو یاد رکھتا ہے. میاں بیوی میں ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوتاہیوں کو بھول جانا چاہیے، اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، تاکہ الفت و محبت کی زندگی گزرے. اللہ رب العزت خوشیوں بھری زندگی گزارنے پر اور ایک دوسرے کی ہمدردی والی زندگی گزارنے پر بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مبارک زندگی کو دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیالے میں پانی پی رہی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھ کر فرمایا، حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچا دینا. اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نام تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا،
مگر نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے حمیرہ کہا. حمیرہ کا لفظ احمر سے نکلا ہے. احمر عربی میں سرخ کو کہتے ہیں. گویا جو سرخ اور سفید شخصیت ہو اس کو حمیرہ کہیں گے. یوں سمجھیے کہ جیسے آج انگلش لینگویج میں کسی کو پنکی کہہ دیا جائے تو گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایگزیکٹ سیم میننگ کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حمیرہ کہا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو پیار کا کوئی ایسا نام پکارے جو بیوی کو بھی اچھا لگے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حمیرہ. جواب ملا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا. جب آپ نے یہ حکم فرمایا تو یہ کیا تھا؟ کوئی پانی کی کمی تھی؟ نہیں. نبی علیہ السلام اشارہ فرماتے تو ٹھنڈا تازہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا. مگر کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق اظہار چاہتا ہے، تو لو جہاں بھی ہوتی ہے یہ اظہار مانگتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت تھی اہل خانہ سے، چنانچہ محبت کے اظہار کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا حمیرہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا. چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا دیا. جب نبی علیہ السلام قریب تشریف لائے تو آپ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ تھوڑی دیر رک گئے اور آپ نے ایک سیکنڈ کوسچن پوچھا. فرمایا حمیرہ تم نے کس جگہ لب لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارے سے بتلایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرف سے پانی پیا تھا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور عین اسی جگہ آپ نے بھی اپنے لب مبارک لگا کر پانی کو نوش فرمایا. جب خاوند اپنی بیوی کو اتنا پیار دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا گھر کو آباد نہیں کرے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں پر زندگی گزار کر اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں. لہذا ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ایک موٹی سی چیز ہے کہ یہ دونوں پیار کا رشتہ ہے. دین اسلام نے شادی کو دو انسانوں کا تعلق نہیں کہا، دو خاندانوں کا تعلق کہا ہے. گویا دو بچوں کا جب نکاح ہوتا ہے تو دو خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالی اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندان کے لیے خوشیوں کا سبب بنائے اور اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان الفتیں محبتیں اور زیادہ بڑھائے. واقعی فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. تو ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے. جتنی محبت زیادہ گہری ہوگی اتنی زندگی کامیاب ہوگی. اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ لو کین ٹرانسفارم دی موسٹ کامن پلیس into beauty and splendor and sweetness and grace. Love is unselfish, understanding and kind, for it sees with its heart and not with its mind. Love is the answer that everyone seeks.
Love is the language that every heart speaks. اللہ تعالی ہمیں الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ رب العزت ان کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرمائے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. رب کریم جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ ان کو ہر بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. رب کریم اپنی حفاظت نصیب فرما. انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما. رب کریم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما، ان کے دین میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے سکون کا سبب بنا، دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا. اللہ اس کو قابل رشک اور کامیاب اے اللہ زندگی گزارنے کی دونوں کو توفیق نصیب فرما. میرے مولا ہماری نیک مرادیں اور تمنائیں ان کے شامل حال فرما. اے اللہ ان بچوں کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا. اے اللہ ان کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما. عزتوں کی روزی نصیب فرما، عزتوں کی زندگی نصیب فرما. میرے مولا ان بچوں کو زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما. اے اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما. اے اللہ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب فرما، ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرما، اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اے اللہ ان میاں بیوی کے درمیان الفتیں اور محبتیں پیدا فرما. اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل میں عطا فرمائیں وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما. جو محبتیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں ہاجرہ کے دل میں عطا فرمائیں اے اللہ وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما. جو محبتیں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے دل میں عطا فرمائیں وہ ان کے بھی دل میں عطا فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.